ترجمہ و تذکیر سورۃ الناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ترجمہ: تم دعا کرو اے پیغمبر کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے معبود کی، اس کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے پھر الگ ہو کر بیٹھ جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے۔ ترجمہ جاوید احمد غامدی۔ تفسیر: انسان ایک عاجز مخلوق ہے، اس کو لازمی طور پر پناہ کی ضرورت ہے۔ یہ پناہ اس کو ایک خدا کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا۔ خدا ہی تمام انسانوں کا رب ہے، وہی لوگوں کا بادشاہ ہے، وہی لوگوں کا معبود ہے۔ پھر اس کے سوا کون ہے جو شر و فتنے کے مقابلے میں لوگوں کا سہارا بنے؟ سب سے زیادہ خطرناک فتنہ جس سے انسان کو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے وہ شیطان ہے۔ وہ سب سے زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی اصل حیثیت کو چھپاتا ہے، پرفریب تدبیروں سے انسان کو بہکاتا ہے۔ اس لیے شیطان کے فتنوں سے وہی شخص بچ سکتا ہے جو بہت زیادہ باہوش ہو، جس کو اللہ نے وہ سمجھ دی ہو جس کے ذریعے وہ حق اور ناحق میں تمیز کر سکے، وہ سمجھ سکے کہ کون سی بات حقیقی بات ہے اور کون سی بات وہ ہے جو حقیقی بات نہیں۔ ایسا اندازی کرنے والے صرف معروف شیاطین ہی نہیں ہیں، انسانوں میں بھی ایسے شیطان نما لوگ ہیں جو مصنوعی روپ میں سامنے آتے ہیں اور پرفریب الفاظ کے ذریعے آدمی کے ذہن کو پھیر کر اس کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ عن ابی ذر قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی المسجد فجلست فقال یا ابا ذر هل صلیت؟ قلت لا۔ قال قم فصل۔ قال فقمت فصلیت ثم جلست۔ فقال یا ابا ذر تعوذ باللہ من شر الشیاطین الانس والجن۔ قال فقلت یا رسول اللہ والانس الشیاطین؟ قال نعم۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ اس وقت مسجد میں تھے، میں بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا ابو ذر کیا تم نے نماز پڑھی؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور نماز پڑھی اور پھر میں آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر جن و انس کے شیطانوں کی شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ میں نے کہا خدا کے رسول کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ فتنوں سے خدا کی پناہ مانگنا دو طرفہ عمل ہے، ایک طرف وہ خدا کی عنایت کو اپنے شعور کے ساتھ شامل کرنا ہے اور دوسری طرف اس کا مقصد یہ ہے کہ فتنوں کے مقابلے میں اپنے شعور کو بیدار کیا جائے تاکہ آدمی زیادہ باہوش طور پر اس کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکے۔ تذکیر وحید الدین خان، آواز و بیان سراج الدین۔